ایک زمانے کی بات ہے، ایک سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں 7 حسین شہزادیاں اور ان کی 8ویں پری بہن نورین رہتی تھیں۔ محل چاندنی میں چمکتا تھا، جھیلوں کے کنارے پھول کھلے رہتے تھے، شہزادیاں سب کو محبت سکھاتی تھیں، پورا ملک ان سے خوش تھا۔ ایک دن محل کے اوپر کالا بادل چھا گیا، آسمان بجلیوں سے گونجنے لگا، درباری خوف زدہ ہو گئے۔ بادشاہ فہیم الدین فکر مند ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تب دربار کے بزرگ جادوگر ظہیر الدین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سیاہ خان نامی جادوگر نے اندھیرا پھیلانا شروع کیا، پھول مرجھا گئے، جھیلیں سیاہ ہو گئیں، لوگ خوف سے لرزنے لگے۔ بادشاہ کو ایک منحوس پیغام ملا۔ جادوگر نے نورین کا نام لیا۔ نورین نے اپنے والدین کے سامنے جھک کر کہا، اگر میری قربانی سے سب بچ جائیں تو مجھے جانے دیجیے۔ ملکہ نوشین کے آنسو بہنے لگے، شہزادیاں چیخ اٹھیں، محل میں غم کی فضا چھا گئی۔ نورین کے چہرے پر مگر سکون تھا۔ چاندنی رات تھی جب نورین نے اپنی بہنوں کو گلے لگایا۔ سب بہنیں رو رہی تھیں مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سنہری پروں سے آسمان کو چیر دیا، وہ اندھیری وادی کی طرف اڑ گئی۔ محل کی دیواروں سے روشنی جھلکنے لگی، اندھیری وادی میں درختوں کی ٹوٹی شاخیں اور خوفناک سائے تھے، ہوائیں چیخنے لگیں۔ نورین کے پروں سے روشنی پھوٹتی رہی، وہ دعا کرتی آگے بڑھتی گئی۔ آخر کار ایک سیاہ قلعہ سامنے آ گیا۔ سیاہ قلعہ اونچا اور خوفناک تھا، بادلوں میں لپٹا ہوا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ سیاہ خان تخت پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ نورین نے نرمی سے کہا، میں روشنی واپس لینے آئی ہوں۔ جادوگر نے اپنا عصا اٹھایا اور آگ برسائی۔ نورین نے اپنے بازو پھیلائے، آسمان سے نورانی ڈھال اتر آئی، آگ بجھ گئی اور فضا روشن ہو گئی۔ سیاہ خان غصے سے چیخ اٹھا۔ جادوگر نے زنجیروں سے نورین کو جکڑ لیا، زنجیریں آہستہ آہستہ روشن ہونے لگی، نورین کی آنکھوں سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ دعا مانگنے لگی، اے خالق نور، اپنی مخلوق کو بچا لے۔ قلعہ لرزنے لگا، زنجیریں پگھل گئیں، نورین کے جسم سے روشنی کے ہزاروں ذرے نکلنے لگے۔ سیاہ خان پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ قلعہ کی دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں، زمین زور سے ہلنے لگی۔ نورین کو احساس ہوا کہ اگر وہ اپنی روشنی قربان کر دے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، پھر اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنی ساری چمک زمین کو دے دی۔ ایک لمحے میں قلعہ ٹوٹ گیا، بادل چھٹ گئے، سورج نکل آیا، پھول کھلنے لگے، نورستان روشنی میں نہا گیا۔ 7 شہزادیاں قلعے کے کھنڈرات میں پہنچیں، زمین سے سفید پھول آگ آئے۔ شہزادی نائلہ نے آہستہ کہا، وہ گئی نہیں، روشنی بن گئی ہے۔ آسمان سے نرم کرن اتری، نورین کی آواز گونجی، جب تک محبت کرو گے اندھیرا نہیں جیتے گا۔ نورستان کے لوگ اپنی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہانے لگے، محل میں روشنی کے دیے جل اٹھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا، ہر درخت، ہر پھول جیسے خوشی سے جھومنے لگا۔ لوگوں نے کہا، نورین واپس آ گئی ہے روشنی کے روپ میں۔ بادشاہ نے سلطنت کے بیچ ایک سفید مینار بنوایا، اس مینار پر نورین کا نام کندہ کیا گیا۔ شہزادیاں وہاں روز پھول چڑھاتی، لوگ وہاں دعا کرنے آتے، مینار سے ہر رات چاندنی جیسی روشنی نکلتی۔ وقت گزرتا گیا مگر نورین کی یاد زندہ رہی۔ شہزادیاں بڑی ہو کر اپنی بہن کے مشن کو آگے بڑھانے لگیں، وہ غریبوں کی مدد کرتی، بیماروں کا علاج کراتی، لوگ انہیں روشنی کی بیٹیاں کہنے لگے۔ ہر دل میں امید جاگ اٹھی۔ ایک دن محل کی چھت پر ایک ننھی کرن اتری، وہ کرن چمک کر ایک ننھی پری کی شکل میں بدل گئی۔ شہزادیاں مسکرا اٹھیں، انہیں یقین تھا کہ یہ نورین ہی کی روح ہے۔ پوری سلطنت نے اس دن خوشی کا جشن منایا۔ اس دن سے نورستان میں اندھیرا کبھی واپس نہ آیا، ہر دل میں روشنی تھی، ہر لب پر محبت۔ شہزادیاں ہمیشہ اپنی بہن کو یاد کرتی اور لوگ کہتے محبت ہی اصل روشنی ہے۔ یوں پری بہن نورین کی قربانی نے دنیا بدل دی۔ وقت گزرا، نورستان مزید حسین ہوتا گیا، پھول پہلے سے زیادہ رنگین ہو گئے، محل کی دیواروں سے نرم روشنی پھوٹتی تھی، لوگ ہر شام مینار کے نیچے دعائیں کرتے، وہ سب نورین کی محبت کو محسوس کرتے تھے۔ شہزادی عافیہ نے علم کے مدرسے قائم کیے، شہزادی ربیہ نے فوج کی تربیت بہتر کی، شہزادی زینت نے فنون لطیفہ کو فروغ دیا، شہزادی نائلہ نے غریبوں کے لیے اسپتال بنوائے، اور سب نورین کی تعلیمات پر عمل کرتی رہیں۔ ایک رات آسمان پر انوکھی چمک پھیلی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑا تارا مینار کے اوپر چمک رہا ہے۔ شہزادیاں محل کی چھت پر دوڑ آئیں، تارے سے نور کی بارش ہونے لگی، وہ سب جان گئیں کہ یہ نورین کا پیغام ہے۔ تارے کی روشنی نے ہر دل کو امید دی، لوگوں کے درمیان محبت اور اتحاد بڑھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہی نورین کی اصل جیت ہے۔ ملکہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دی، شہزادیاں خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگانے لگی۔ دن گزرتے گئے مگر روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی۔ ہر صبح محل کے باغوں میں پرندے گیت گاتے، ہر رات چاندنی میں سفید پھول کھلتے، نورین کی یاد ہر دل میں زندہ رہی۔ نورستان امن، محبت اور قربانی کی سرزمین بن گیا۔ رات کو زینت نے خواب دیکھا، نورین ایک بادل پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، اس کے گرد چمکتی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ نورین نے کہا، زینت روشنی بانٹتے رہنا۔ زینت کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ صبح
زینت نے اپنے خواب کا ذکر بہنوں سے کیا۔ سب نے سوچا کہ نورین چاہتی ہے وہ کوئی نیا کام کرے۔ شہزادی نائلہ نے کہا چلو ایک روشنی کا تہوار مناتے ہیں۔ سب نے خوشی سے ہاں کر دی۔ پورے ملک میں تیاری شروع ہو گئی۔ شہزادیاں محل کو سجا رہی تھیں۔ ہر ستون پر چمکدار جواہرات لگائے جا رہے تھے۔ بچیاں گیت گاتی پھول سجا رہی تھیں۔ آسمان پر سنہری پتنگیں اڑنے لگیں۔ سارا نورستان جگمگا اٹھا۔ رات آئی تو آسمان روشن تھا۔ شہزادیوں نے ایک ساتھ دعائیں مانگے، اے روشنی کی رب ہمیں ہمیشہ نیکی کے راستے پر رکھنا۔ اچانک ہوا میں ایک خوشبو پھیل گئی۔ نورین کی چمک لمحہ بھر کو آسمان پر ظاہر ہوئی۔ تہوار کے بعد اگلی صبح فضا میں عجیب خاموشی تھی۔ پرندے گانا بھول گئے تھے۔ دریا کا پانی ساکت ہو گیا۔ شہزادی ربیہ نے کہا یہ خاموشی کچھ کہہ رہی ہے۔ نائلہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل سیاہ ہو رہے تھے۔ اچانک قلعے کے مینار سے سنہری روشنی پھوٹی۔ سب دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ روشنی ایک چمکدار دروازے میں بدل گئی۔ دروازے کے پیچھے دھند اور نیلا آسمان تھا۔ آفیہ بولی یہ شاید جادوئی راستہ ہے۔ شہزادیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں۔ ایک لمحے میں وہ روشنی میں غائب ہو گئیں۔ جب آنکھیں کھلیں تو وہ ایک نئے جہاں میں تھیں۔ آسمان نیلا، پہاڑ چاندی کے جیسے چمک رہے تھے۔ دور سے جادوئی جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایک پتھر پر نورین کی علامت بنی ہوئی تھی۔ زینت نے دھیرے سے کہا یہ جگہ اس کی ہے۔ ہوا میں گھنٹیوں جیسی آواز گونجی۔ پانی سے ایک نرم روشنی ابھری۔ وہ روشنی ایک پری کی صورت میں بدل گئی۔ پری نے مسکرا کر کہا میں نورین کی یاد ہوں۔ سب حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ پری نے ہاتھ بڑھایا اور کہا میرے ساتھ چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ زمین پر نرم چمکدار راستہ بن گیا۔ شہزادیاں اس کے پیچھے چل پڑیں۔ پری ان سب کو ایک وادی میں لے گئی جہاں روشنی کے درخت آگے تھے۔ ہر درخت کے پتے جگنوؤں کی طرح چمک رہے تھے۔ زینت نے نرمی سے ایک پتا چھوا تو اس سے راگ نکلا۔ پری نے کہا یہ درخت تمہاری بہن کی قربانی سے آگے ہیں۔ سب کے چہرے عقیدت سے جھک گئے۔ پری نے زمین پر ہاتھ رکھا۔ ایک روشن دائرہ بنا جس میں پرانی یادیں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نورین ان کے بچپن میں مسکرا رہی ہے۔ اس نے ان کے لیے چھوٹے تاج بنائے تھے۔ نائلہ نے کہا وہ ہمیشہ ہماری رہنما رہی ہے۔ پری نے کہا وقت آ گیا ہے کہ تم نور کو آگے بڑھاؤ۔ آفیہ نے پوچھا کیسے؟ پری نے جواب دیا اپنے دلوں میں روشنی جگاؤ، یہی تمہاری طاقت ہے۔ پھر پری کی شکل آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگی۔ اس کے آخری الفاظ تھے محبت ہی جادو ہے۔ شہزادیاں جھیل کے پاس اکٹھی ہوئیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور دلوں میں روشنی محسوس کی۔ پانی سنہری ہونے لگا۔ جھیل کے بیچ میں ایک نیا پھول کھل گیا۔ وہ پھول نورین کی یاد کا نشان بن گیا۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وادی بدل چکی تھی۔ پہاڑوں پر قوس قزح چمک رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو تھی اور ہر درخت گیت گا رہا تھا۔ زینت نے کہا ہم نے روشنی کا وعدہ پورا کیا ہے۔ آسمان سے ایک کرن اتری اور سب کو چمکا گئی۔ جھیل کی روشنی آہستہ آہستہ آسمان میں اترنے لگی۔ پانی کے اندر وہی سنہری دروازہ دوبارہ چمکنے لگا۔ پریوں کی آواز آئی اب تمہیں واپس جانا ہے۔ شہزادیاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دروازے میں داخل ہوئیں۔ پل بھر میں وہ روشنی میں گم ہو گئیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ دوبارہ نورستان میں تھیں۔ محل کے مینار پر صبح کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ سب کچھ پہلے سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے انہیں دیکھ کر خوشی کے آنسو بہائے۔ شہزادی نائلہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے بیچ ایک نرم روشنی دکھائی دی۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر دعا کی اے نورین تیری روشنی ہم میں زندہ ہے۔ پوری وادی نے ایک ہی نعرہ لگایا روشنی کبھی نہیں مرتی۔ شہزادیاں ہر سال اس دن نور کا دن منانے لگیں۔ اس دن پورا شہر چراغوں سے سجتا، ہر گھر سے دعا کی آواز آتی، بچے نورین کی کہانیاں سنتے اور آسمان پر وہی ستارہ چمکتا جو نورین کی یاد تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر نورستان کی چمک کبھی مدھم نہ ہوئی۔ شہزادیاں بڑی ہوئیں مگر ان کے دل ہمیشہ معصوم رہے۔ ہر ایک کے تاج میں نورین کی روشنی جگمگاتی تھی، ہوا میں اس کی خوشبو بسی رہتی تھی اور کہانی ختم ہوئی مگر روشنی زندہ رہی۔ اگر آپ کو 7 شہزادیاں اور ان کی پری بہن کی قربانی کی یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی جادوئی اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کا ایک لائک اور کامنٹ ہمیں نئی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور خوابوں میں روشنی بنی رہیں۔